ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بہت ہی پیارے بڑی شخصیت کے فرزند ہیں اور بڑا کام کرتے ہیں اور بڑے برملے اور برجستے انداز سے کرتے ہیں. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں محترم مولانا ہشام الہی ظہیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا ہشام الہی ظہیر صاحب، کیوں ہم اپنے موقف پہ اصرار کر رہے ہیں جب چھوٹی بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے، جب مردوں کو بلکہ ڈیڈ باڈیز کا ریپ ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، تو پھر اس میں عورت کے لباس کا کیا فرق ہے؟ کیوں بضد ہم اس بات پہ؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی، سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیانیہ آج کل پیش کیا جا رہا ہے کہ عورت تنگ لباس پہنتی ہے تو ریپ ہوتا ہے، تو یہ بنیادی طور پہ خان صاحب نے جو بات کی ہے یہ صرف ایک فیکٹر کی طرف اشارہ کی ہے. یعنی ریپ کے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بیڈ کمپنی بھی فیکٹرز ہو سکتی ہے، انسان کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، انسان کی ہر وقت بےہودہ اور فحش ویڈیوز دیکھنا بھی ہو سکتی ہیں. اسی طرح ایک فیکٹر لباس کا مناسب نہ ہونا یا موڈیسٹی نہ ہونا اس لباس میں، یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. ایک تو یہ پہلو ہو گیا منطقی اور عقلی طور پہ. جہاں تک دوسری بات ہے شریعت کی، تو یہ بات کسی مولوی کا مقدمہ نہیں ہے، یہ کسی عالم دین کا مقدمہ نہیں ہے. یہ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قرآن پاک میں، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں پہ نساء المؤمنین سے مراد ہر مسلمان عورت ہے. یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ. جب بھی گھر سے نکلے تو اپنے اوپر ایک ایسا کپڑا لے کر چلے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس سے موڈیسٹی جھلک رہی ہو، اس کے اندر عزت اور وقار جھلک رہا ہو. تو مسلمان عورت کا پروٹوکول اور لباس تو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا کہ مسلمان عورت جب بھی گھر سے نکلے گی جلباب کو اوڑھ کے نکلے گی. ہاں، یہ بات درست ہے کہ یہ حکم مومن عورتوں اور مسلمان عورتوں کا ہے، تو جنہوں نے ماننا ہے اگر وہ مسلمان اور مومن ہیں وہ مانیں گی، اور جن کو اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل پیرا نہیں ہونا ان کے لیے یہ احکامات نہیں ہوتے. یہ بات حقیقت ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی یہ لبرل اور سیکولر مافیا ہے، آپ ان سے یہ سوال کر کے پوچھ لیں کہ آج اگر یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک فیکٹر نہیں ہے، میں صرف ایک فیکٹر کہہ رہا ہوں، ایک فیکٹر یہ بھی ہے. آج جو معاشرے جتنے برہنہ ہیں، امریکہ سے لے کر یورپ سے لے کے آپ گن لیں، ٹاپ 20 کنٹریز ابھی گوگل پہ سرچ کرے، سب سے زیادہ ریپ کی شرح ان ممالک میں ہے جہاں پہ بے پردگی ہے. اور جن ممالک میں آپ جن علماء کو سمجھتے ہیں کہ معتوب ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ علماء اور مدارس اور دینی لوگوں کی خدمات ہے کہ آج بھی اسلامی ممالک ان 20 ٹاپ ممالک میں شامل نہیں ہے کہ جہاں پہ ریپ کی شرح سب سے زیادہ ہو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آئیں ہم نادیہ بہن کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملیں کہ جو بندہ ریپ کرے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو یہ دیکھا جائے وہ کس پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے، وہ مولوی ہو، وہ عالم دین ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ اداکار ہو، جو بھی ریپ کرے آئیں ہمارے ساتھ ملیں، کیپٹل پنشمنٹ کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ریپ کے اوپر تو شور و گوگا مچا لینا، ریپ کو تو کنڈم کرنا، لیکن اس کی سزا کے اوپر جب بھی بات کی جائے گی کہیں گے کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے زینب الرٹ کیس کے اندر اکراس دی بورڈ پورے ملک میں اس بات کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا تھا کہ جب بھی ریپ کا ملزم ہوگا اس کو پھانسی دی جائے گی. یہ پھر گاہے بگاہے یہ کون سی ایسی این جی اوز ہیں یا میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی ایک تنظیمات ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ اس کی گریوٹی اور انٹینسٹی کو کم کیا جائے اور کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ بتائیں مجھے کہ کیپٹل پنشمنٹ، آپ نے جو دوسرا سوال اٹھایا کہ کم عمر جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے لباس میں ایسی کیا بات ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے لباس میں کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تو ہوتا ہے نا، فرسٹریشن تو ہوتی ہے نا. اگر آپ اس بات کو مکمل اگنور کر دیں گے جی لباس سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ بات جائز نہیں ہے. ہاں، یہ بھی بات درست ہے کہ صرف لباس سے ریپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا، واضح ہو گیا. محترمہ نادیہ حسین صاحبہ، مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک فیکٹر ہے، اس سے فرق پڑتا ہے. کیا آپ اس بات کو سمجھ سکتی ہیں یا اس کی حمایت کریں گی کہ صرف لباس سے کچھ نہیں ہوتا مگر لباس سے ہوتا ضرور ہے؟ یعنی اگر کوئی تنگ لباس پہنتا ہے تو یقینی طور سے معاشرے میں کم علم یا پھر زیادہ جذبات رکھنے والا آدمی بے قرار ہو سکتا ہے، تذبذب میں جا سکتا ہے، یا اس کے ذہن میں کوئی فحش خیالات آ سکتے ہیں. کیا اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جی نادیہ بی بی، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، میں نے سن کے سوال. جی ٹھیک، اس پہ اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں کہ واقعی کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، عورت جس طرح کا لباس پہنے، مرد کو بس سیدھا رہنا چاہیے روبوٹ کی طرح، اور وہ واقعی ایک روبوٹ ہے. دیکھیں، یہ اس میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ میں نے یہ بات نہیں کی جو مولانا صاحب نے بات کہی شریعت کی. موسٹ سرٹنلی میں اس چیز کو رد نہیں کر رہی ہوں،
میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ جی ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ہم بالکل بولیں کہ جی غلط ہے، ایسا میں نے نہیں کہا ہے، لیکن میں نے کہا ہے کہ جی ہم ایکسکیوزز نہیں بنا سکتے ہیں ایسے گھٹیا سوچ کے لوگوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ جی جسٹ بیکاز آف دا لباس ان کا اس عورت کو جو ہے وہ ریپ کرنے کا ان کو حق مل جاتا ہے. یہ سوچ غلط ہے. چاہے جو بھی ہو، وہ اس نے جیسا بھی لباس پہنا ہو، وہ مسلمان ہے، وہ نان مسلم ہے، وہ یہاں پاکستانی ہے، وہ امریکن ہے، اگر وہی انسان جو ہے پاکستان میں ہے، اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے، اگر وہ پاکستان میں ہے وہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے کیونکہ وہ اس کی کوئی قریبی کوئی رشتہ دار کی بچی ہے یا وہ نیبرہڈ کی بچی ہے، وہ اپنے آپ کو یہ پاورفل سمجھتا ہے کہ جی میرے پاس اتنی پاور ہے کہ میں اس بچی کا ریپ کر سکتا ہوں، میں اس لڑکی کا ریپ کر سکتا ہوں، تو وہ شاید کر دے گا. وہی آدمی جو ہے باہر ملک جا کے کیونکہ لا کا اتنا زیادہ اس میں ڈر ہوگا اور وہ ننگی لڑکیوں کو وہاں دیکھے گا، اس میں ہمت نہیں ہوگی ریپ کرنے کی. ٹھیک ہے، اس تو یہاں پہ تو فرق پڑتا ہے نا، ایک مائنڈ سیٹ کا تو فرق پڑتا ہے. ہم کیوں نہیں مائنڈ سیٹ کے اوپر بات کرتے؟ ہمیں کیوں جو ہے وہ بہانے بازی چاہیے ہے کہ جی جسٹ بیکاز اس نے لباس ایسا پہنا ہے تو وہ ریپ جو ہے وہ اس وجہ سے بڑھتا ہے. ہمیں مائنڈ سیٹ کے اوپر بات کرنی ہے کہ جو ریپ کرنے والا ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. وہ اپنا اٹ از اے پاور گیم، ٹھیک ہے نا. جو اپنے آپ کو اس پاور میں سمجھتا ہے کہ وہ اس بچی کے اوپر، اس عورت کے اوپر پاور اپنی رکھ سکتا ہے تو وہ اس قسم کی حرکت کرتا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ریپ کرنے والے جو ہیں وہ زیادہ تر انفارچونیٹلی کوئی بالکل ہی ان نون کا ریپ نہیں کریں گے، وہ اپنے آس پاس کے لوگوں میں، لڑکیوں میں، رشتہ داروں میں، نیبرہڈ میں انہی کا ہی ریپ کریں گے. ٹھیک ہے، That means that it is a power game. It is a power, like a dynamic. خوش آمدید. الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے لباس کو لے کر اور پھر مرد کی ذہنیت کو لے کر اور پھر معاشرے میں اس کے اثرات کو لے کر. بہت ساری خواتین اس سے اتفاق کرتی ہیں، بہت ساری خواتین اس سے اختلاف بھی کرتی ہیں، بہت سارے مرد حضرات بھی اس کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے مولانا حضرات اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. مفتی مجیب الرحمان صاحب ہمیں سے تشریف فرمائے اسلام آباد اسٹوڈیو سے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بی بی نے فرمایا کہ عورت جس بھی قسم کا لباس پہنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے. مرد کو ذہنی طور سے طاقتور ہونا چاہیے، مینٹلی اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے اور اس کا پرسیپشن اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو کیا یہ سوال میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اگر مرد بھی ایسا فحاش لباس پہنے، بے حیائی کرے، تو عورتوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ عورتوں کی چیخیں نہیں نکلیں گی ہے یہ تو کس طرح کے لباس میں ہماری محفل میں آ گئے؟ یہ جائز ہوگا، شرعاً بھی جائز ہوگا اور اخلاقاً بھی جائز ہوگا مفتی صاحب؟ جی میں مولانا شام لائی ظہیر صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہی سوال آپ نے میری آواز سنی ہوگی، اسلام آباد اسٹوڈیو میں یہ سوال شاید نہیں پہنچا، مگر مولانا صاحب جی ویس بھائی اصل بات یہ ہے کہ میں نادیہ بہن کی ایک بات کو تو فلی طرح انڈورس کرنا چاہتا ہوں. ایک بات کو وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ بات کی ہے نا کہ جرم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. مجرم کو اپنے جرم کو جسٹیفائی کرنے کا کوئی بھی سہولت فراہم نہیں دینی، کوئی بھی سہولت نہیں ہمیں دینی چاہیے. لیکن ہمیں جو عمرانیات کے ماہر ہیں یا علماء ہیں یا جو قانون کے ماہرین ہیں ان کو یہ پروب کرنے کی تو اجازت ہے نا کہ یہ جرم ہو کیوں رہا ہے. صحیح ہے. میں خود یہ بات کہتا ہوں کہ جو مجرم ریپ کا ہے اس کو یہ ہم اجازت نہیں دیتے کہ فلاں عورت نے یہ لباس پہنا ہے اس لیے تو نے ریپ کیا ہے، یہ اس کو اجازت نہیں ہے یا اس کا یہ پوائنٹ ویلڈ نہیں ہے. قطعاً یہ پوائنٹ ویلڈ نہیں ہے، لیکن یہ پوائنٹ ہمارے لیے ویلڈ ضرور ہے کہ معاشرے میں ریپ ہو کیوں رہا ہے. صحیح ہے. ہم یہ ضرور پروب کریں گے کہ کیوں ہو رہا ہے. بیہودہ فلمیں دیکھنے سے ہو رہا ہے، گندی کمپنی سے ہو رہا ہے، پیرنٹل کنٹرول سسٹم سے نہیں ہو رہا، اگر کپڑے پورے نہیں ہیں، موڈسٹ کپڑے نہیں ہیں. یہ سارے فیکٹرز کو ہم نے انالیسز نہیں کرنا، ہم نے ریپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. یہ بات ایک بات درست ہے ان کی اور ایک بات بالکل غلط ہے. اچھا غلط کیا ہے؟ یہی بات غلط ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ سرے سے فیکٹر ہی نہیں ہے. یہ ہمیں یہ ریپ کا ایک فیکٹر ہے، یہ ریپ کا ایک فیکٹر ہے، یہ ان کو ماننا پڑے گا کہ اگر ہم وہ کہہ رہی ہیں کہ مردوں کی ذہنیت اچھی ہونی چاہیے نا، بہتر لباس، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی اور میری ذہنیت اچھی ہونی چاہیے. ہم اگر بے لباس بھی دیکھیں تو نظریں نیچے رکھے، قرآن بھی تو یہی حکم دے رہا ہے نا کہ نظریں نیچے رکھیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کوئی کس طرح کا لباس پہنے. یہ تو ہر بندہ مومن کے لیے احکامات ہیں
تو ویس بھائی یہ تو پھر وہی بات آ گئی. تو یہ تو ان لوگوں کے لیے احکامات ہیں قرآن پاک کے جو اسلام اور ایمان رکھنے والے ہیں, جن کے دلوں میں ایمان ہے. وہ تو کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم مانیں گے کہ مومن اپنی نظر کو نیچے, غلطی سے بھی نظر پڑ جائے تو دوسری نظر نہیں اٹھانی, یہ تو مومنوں کے لیے حکم ہے. لیکن وہ جو بدکماش لوگ ہیں جنہوں نے نظر اٹھانی ہے, ان کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول عورتوں کا بیان کیا ہے کہ نہیں, عورت ایسا لباس پہن کے گھر سے نکلے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کے کوئی بھی حصہ نمایاں نہ ہو رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا, یہ کسی مولوی نے مقرر نہیں کیا. یعنی مولانا صاحب یہ جو پردے کا حکم ہے, جی یہ جو پردے کا حکم ہے یہ مومن عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بدماش لوگوں کے لیے ہے تاکہ ان کے شر سے بچے جا سکے. میں کہتا ہوں قرآن پاک کی اگر جزوی طور پہ آپ کی بات کو درست مانتا ہو, قرآن پاک میں خود یہ بات آگے حکمت بیان کی ہے تاکہ تمہیں اذیت نہ دیا جائے, تاکہ تمہیں اباش لوگ پہچانے نہ. اور دوسری بات, اس سے بھی اگلی بات کرتا ہوں, قرآن پاک میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ عورت اپنے قول کے اندر, اپنے الفاظ کے اندر, اپنے لہجے کے اندر ایسی لوچ پیدا نہ کرے کہ جن دلوں میں مرض ہے وہ مرض نہ بڑھ جائے. آپ بتائیں, اللہ تعالیٰ نے بہرحال عورتوں کے بھی تو حقوق بیان کیے نا. سورت نساء ہے, سورت نور ہے, مردوں کے لیے تو پوری کوئی سورت نہیں اتری, عورتوں کے لیے پوری ایک سورت اتری ہوئی ہے, عورتوں کے نام پہ اتری ہوئی ہے. سورت مریم موجود ہے. عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ قواعد اور ضوابط اور پروٹوکولز تو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, واضح مفتی. تو وہ مولوی صاحب جو اسٹوڈنٹ کو, طالب علم کو تلاطم خیز موضوع میں جھٹکے دے رہے ہیں اور طوفانی وبا مچی ہوئی ہے, ایسے لوگ بھی تو کسی لباس کی وجہ سے ذہنی بیماری کا شکار نہیں ہوتے, یہ تو جرائم کرتے ہیں, یہ تو لباس کے اوپر مبنی نہیں ہے نا. مگر میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. نادیہ حسین صاحبہ, یہ مجھے بتائیے گا, ہمارے ہی معاشرے میں کیا عورت ایک ہیلپنگ ہینڈ نہیں بن سکتی؟ اگر معاشرے کا اوباش یا بدماش یا جاہل یا ان پڑھ طبقہ ایسا ہے کہ وہ اگر غلط چیزیں دیکھے گا تو اس کا ذہن غلط کام کرے گا, یا اس کے ذہن میں جلدی جذبات امڈ آئیں گے اگر وہ کسی تنگ لباس خاتون کو دیکھے گا, تو معاشرے کے ایسے کم ذہن لوگوں کی تیاری کرانے کے لیے اور خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم اچھا لباس نہیں پہن سکتے, ہم نقاب نہیں کر سکتے؟ دیکھیے بالکل جی, یہ کہیں سے بھی اگین میں یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ایسی بات ہی نہیں ہے. یہ بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ ہم ایسے گھٹیا لوگوں کی سوچ کو کے اوپر ایک پردہ ڈال کے ایک ایکسکیوز کیوں بناتے ہیں کہ جی جسٹ بیکاز اس کی ذہنیت جو ہے وہ پھسل گئی تنگ لباس دیکھ کے. مطلب کہ شریعت میں تو بہت کچھ ہے, شریعت میں جو ہے وہ جہاں پہ اگر عورت کے اوپر پردہ ہے تو وہ مرد کے اوپر بھی پردہ ہے, لیکن ہم اتنا زیادہ عورت کے لباس کے اوپر ہم کہے جاتے ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کہیں پہ بھی ایسی جرم کی جو ہے وہ کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جی آدمی کو جو ہے وہ حق ہے ریپ کرنے کا. مطلب کہاں پہ جو ہے وہ قرآن میں اس چیز کو کی ایک وہ کی گئی ہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے اگر آپ یہ جرم کرتے ہیں تو جی ٹھیک ہے, جرم ہے تو جرم, ایک کرائم ہے تو وہ کرائم ہے. ہم اس کرائم کے اوپر جو ہے وہ ایک غلط حرکت کے اوپر زیادہ فوکس کیوں نہیں کرتے, نہ کہ یہ کہ ہم اس کرائم کا ایکسکیوز بنائیں. مولانا احشام الہی ظہیر صاحب نے آپ کے اس موقف کو سراہا ہے, سپورٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں آپ کے ساتھ ہیں. مگر میں پریکاشنز کی بات کر رہا ہوں, آگے کے ایسے کیسز سے بچنے کے لیے کیا یہ خوب نہیں ہے کہ عورتیں اپنے لباس پہ غور کر لیں تاکہ اس طرح کے کوئی حادثات اور واقعات نہ ہو؟ اس میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں اس کے اندر پھر سوسائٹی کی ایک جو سوسائٹی کی پروگرامنگ, سوسائٹی کے اوپر کے اندر اویئرنس کہ جی یہ جو حرکت ہے کرنا اس کی کیا اس کا لائک یہ ایک سائیکائٹرک پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو دیکھنا, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اگین جس طرح کہ مفتی صاحب نے کہا کہ جی کرائم جو ہے اور کرمنل کا جو ایک پنشمنٹ ہے اس کو اتنی اسٹرکٹ بنائی جائے اور اکاؤنٹیبلٹی اتنی اسٹرانگ ہو کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ جی اگر میں جو ہوں میں نے اس قسم کی حرکت کی تو میرے اوپر جب پنشمنٹ ملے گی تو اس کی کتنی بری پنشمنٹ ہے. بہت اچھا, اکاؤنٹیبلٹی اسٹرانگ ہونی چاہیے, پنشمنٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو محترمہ نادیہ حسین صاحبہ یہی کہہ رہی ہیں کہ شاید سزا سخت ہونی چاہیے, پھانسی پہ لٹکا دیں, پہاڑ سے پھینکیں, ایک عبرتناک مثال بنا دیں, پھر ایسا ہو تو کوئی انسانی حقوق کی تنظیم احتجاج اور واویلا نہ کرے, مذمت نہ کرے اور پھر سر نہ پیٹے. یہ بھی ایک سوال کھڑا ہوگا. ایک مختصر عورتوں اور خواتین کے لباس کے حوالے سے اور مردوں کی ذہنیت اور ان کے اعمال کے حوالے سے مولانا احشام الہی ظہیر صاحب ہمیں سے تشریف
تشریف فرمائیں. محترمہ نادیہ حسین صاحبہ نے کچھ گفتگو فرمائی ہے, کس حصے سے آپ اتفاق کرتے ہیں, کس حصے سے آپ اختلاف بھی کرتے ہیں, اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم کسی کامن پوائنٹ پر آ جائیں تو کیا اسلامی مملکت پاکستان میں, اسلامک ریپبلک میں یہ قانون بن سکتا ہے کہ خواتین بھی اچھا لباس پہنیں, پردے والا لباس پہنیں, لازم ملزوم بنائیں, اور مردوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں اس طرح کے کیسز کے اوپر؟ اویس بھائی, پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جیسے نادیہ بہن نے کہا کہ مجرم کو کبھی بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جرم کو جسٹیفائی کرے اور جرم کی وہ عذر کبھی نہیں پیش کرے. اس بات کے اوپر ہم پورا اتفاق کرتے ہیں, لیکن اس سے ایک قدم آگے بھی بڑھیں. اگر ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں تو آپ بھی اس بات پہ اتفاق کریں کہ جرم اگر رضامندی سے بھی ہو رہا ہے, جرم جرم ہی رہے گا. یہ عجیب بات ہے کہ اسلامی شریعت کے اندر ایک چیز جرم ہے, لیکن وہ زبردستی کیا جائے تو جرم ہے, اور فریق مخالف اگر اس میں رضامندی کا ظاہر کرے گا تو ایک دم جرم ختم ہو جائے گا. وہ جرم پھر بھی جرم ہی رہے گا. اگر ہم اس بات کے اوپر اتفاق کر لینا تو میں یہ سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر یہ جتنی بھی برائیاں نا, کم از کم اس کو ایک بریک لگے گی. وجہ کیا ہے کہ مذہب کا کم از کم یہ بیانیہ اور نیریٹو ضرور ہے مذہب کا. مذہب ریپ کو اور زنا کو برا سمجھتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے کا ایک سیگمنٹ ایسا ضرور موجود ہے جو ہر 8 مارچ کو ایک ریلی نکالتا ہے اور کہتا ہے میرا جسم میری مرضی. اور آپ کو پتہ ہے اس دفعہ اس کے اندر ٹرانسجینڈرز کے جھنڈے, گیز اور لیسبین کے حقوق کے نعرے لگائے گئے. یعنی آپ ایک معاشرے کو اس طرح کی فحاشی اور یعنی سے پاک کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف ایک سیگمنٹ وہ کہتا ہے نہیں, اگر اس جرم میں کوئی دوسرا شریک کار فریق مخالف رضامند ہے تو پھر یہ جرم کی گریوٹی ختم ہو جائے گی, یہ جرم ہی نہیں رہے گا. آئیں نا اتفاق کریں تو کلی اتفاق کریں کہ جس طرح وہ بھی جرم ہے, اگر رضامندی کے بغیر بھی جرم ہے تو رضامندی کے ساتھ بھی جرم ہے, کیونکہ یہ اسلامی شریعت میں جرم ہے. مذہب کا بیانیہ اگرچہ مذہب کا کوئی بندہ اس میں ملوث ہے, ہم تو اس کے بھی خلاف ہیں, اس کو بھی چوک چراہے میں لٹکایا جائے, لیکن مذہب کا بنیادی بیانیہ اور نیریٹو اس جرم کے خلاف ہے. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں. اب جب یہ جرم ہے تو آئیں اس بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں کہ جرم کرنے والا یہ عذر بھی نہ لے سکے کہ جی وہ دوسرا بندہ میرے جرم میں چونکہ رضامند تھا اس لیے اب مجھے یہ جرم کا عذر. اگر جرم کا عذر کوئی نہیں تو پھر کلی طور پہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑے تنگ عذر قبول نہ کیا جائے. ٹھیک, بہت اچھے. مفتی مجیب الرحمان صاحب, یہ بات ایک طرف ہے, واضح ہے, جرم کو ایک حصے میں رکھ کے نہ دیکھیں نا, رضا کے ساتھ جو ہو وہ بھی تو جرم ہے. رشوت اگر دونوں پارٹیز ایکسیپٹ کر کے لیں تب بھی جرم تو ہے, کرائم تو ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا شام الہی ظہیر صاحب, آپ کا